بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فٹبالستان کے ناظرین، آپ کا میزبان اسحاق بلوچ ککری گراؤنڈ سے حاضر ہے۔ ککری گراؤنڈ میں گزشتہ شب ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا۔ یہ تقریبات پاکستان میں پہلی فرنچائز فٹ بال لیگ کے حوالے سے منعقد کی گئی۔ پاکستان فرنچائز لیگ کا انعقاد ایک غیر ملکی یعنی کہ برٹش ادارے نے کیا ہے، جس میں پاکستان سے ایک بڑے پیمانے پر پیشہ ور فٹ بال کے حوالے سے مقابلوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں لاہور اور کراچی میں پہ در پہ 2 تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان کے فٹ بال سرکل کے لوگ غیر حاضر تھے، لیکن ایک تجارتی ادارے کے لوگ سامنے تھے۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن جو اس ملک میں فٹ بال کی سرگرمیوں کی ریکگنائز ادارہ ہے، جو فیفا کے تحت ہے، اس نے اس لیگ سے لاتعلقی کا اظہار کیا ہے اور منتظمین کو دھمکی دی ہے کہ وہ اس سلسلے کو بند کریں، نہیں تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان فٹ بال لیگ کے سلسلے میں منتظمین نے اس کی پروموشن کے لیے تقریباً 1 لاکھ فٹ بال اور 1 لاکھ کٹ تقسیم کی ہے۔ اس سلسلے میں جو بدمزگی ککری دنوں میں نظر آئی، اس سے لوگ پریشان نظر آتے ہیں۔ اس لیگ کا کیا ہوگا؟ اس لیگ کو حالانکہ پاکستان حکومت، سندھ حکومت کا سپورٹ حاصل ہے، لیکن پاکستان فٹ بال فیڈریشن اس کے خلاف ہے۔ خلاف نہیں بلکہ وہ فٹ بال فیڈریشن یہ سمجھتی ہے کہ فٹ بال کے معاملات صرف اس کے بین تری ہو سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اب اس دونوں ہیوی ویٹ کے درمیان یہ فائٹ کہاں تک جائے گی۔ فٹ بال پروفیشنل لیگ انعقاد ہو سکے گا یا پاکستان فٹ بال فیڈریشن نارمل کمیٹی اپنی لیگ کا انعقاد کرے گی۔ سننے میں یہ بھی ہے کہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن خود بھی ایک فرنچائز لیگ کے انعقاد کی تیاری کر رہی ہے۔ چلتے ہیں، جو رپورٹ مجمل نے بنائی ہے ککری گراؤنڈ، چلتے ہیں ککری گراؤنڈ۔ اس سال نومبر میں شیڈول فرنچائز پاکستان فٹ بال لیگ کو پاکستان فٹ بال فیڈریشن نارمائزیشن کمیٹی کی جانب سے غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دینے کے باوجود اس متنازع لیگ کے منتظمین نے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ ایک دن کے وقفے سے لاہور اور کراچی میں منعقدہ تقریبات میں پی ایف ایل کے برانڈ ایمبیسڈر انگلینڈ فٹ بال ٹیم کے سابق کپتان مائیکل اوون نے شرکت کر کے باضابطہ طور پر اس لیگ کا آغاز کر دیا۔ لیگ کے منتظمین پی ایف ایل یو کے ہولڈنگ کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان فٹ بال لیگ کی نگرانی کے لیے پرعزم ہے۔ اس لیگ کو چیئرمین فرحان احمد جونیجو اور صدر عمر کنور اور دیگر نے قائم کیا ہے۔ لیگ منتظمین کا کہنا ہے کہ پی ایف ایل پاکستان بھر سے فٹ بال کے بہترین ٹیلنٹ کو اکٹھا کرے گا، جو کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے، اعلیٰ سطح پر مقابلہ کرنے اور ان کے خوابوں کو پورا کرنے کے ایک پلیٹ فارم فراہم کرے گا۔ انگلینڈ کے سابق اسٹرائکر مائیکل اوون نے پاکستان فٹ بال لیگ کے باضابطہ سفیر بننے کے لیے 3 سالہ معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جو کہ پہلی فرنچائز پر مبنی لیگ ہے۔ مائیکل اوون، ایمل پسکی اور پاسکل چمبوڈا نے کراچی کے قدیم علاقے لیاری کے ککری گراؤنڈ میں منعقدہ پاکستان فٹ بال لیگ کے حوالے سے دوستانہ میچ دیکھا۔ پاکستان فٹ بال لیگ کی پروموشن کے لیے کراچی آنے والے انٹرنیشنل فٹ بالرز منی برازیل کہلانے والے لیاری کے ککری گراؤنڈ پہنچے تو صوبائی وزیر کھیل اور شائقین نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ اسٹیڈیم میں موجود شائقین کی کراچی کمبائنڈ اور کراچی لیاری ٹائیگرز کے درمیان کھیلے گئے میچ میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔ وہ صرف مائیکل اوون کو دیکھنے اور ملنے والے فٹ بال پر توجہ ہوئے تھے۔ اس موقع پر منتظمین نے لیاری کے مختلف کلبوں کو کٹس کے ساتھ ساتھ فٹ بال گفٹ کیا۔ فٹ بال تقسیم کرنے کے سلسلے میں منتظمین نے انتظامات نہیں کیے تھے، اس طرح ایک فٹ بال حاصل کرنے کے لیے شائقین آپس میں لڑتے رہے۔ مائیکل اوون نے کراچی کے دورے کے دوران ضیاء الدین یونیورسٹی کے فٹ بال گراؤنڈ کا بھی افتتاح کیا۔ دوسری جانب پی ایف ایف این سی کا کہنا ہے کہ فیفا اور اے ایف سی کے بینر تلے پی ایف ایف پاکستان میں فٹ بال کے معاملہ چلانے کا واحد ذمہ دار ادارہ ہے۔ فیفا کی جانب سے دیے جانے والے رائٹس کے تحت تمام تر فٹ بال سرگرمیاں، ان کے اوقات اور مقامات کے فیصلے کے صرف پی ایف ایف مجاز ہیں۔ پاکستان اسپورٹ بورڈ کے احکامات کے مطابق حکومت بھی صرف عالمی باڈیز کے تحت کام کرنے والی فیڈریشن کو ہی سپورٹ کرتی ہے۔ پی ایف ایف کی منظوری کے بغیر کسی ایونٹ کا انعقاد آئین کے آرٹیکل 82 کی خلاف ورزی ہے، جس پر انضباطی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ملک میں فٹ بال کے فروغ میں حقیقی کردار ادا کرنے والے اور منصوبے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، شرط یہ ہے کہ پہلے اس کی منظوری حاصل ہو۔ پی ایف ایل کے سلسلے میں جن کھلاڑیوں نے، جن آفیشلز نے اور دیگر اداروں نے اس ایونٹ کے ساتھ دیا ہے، پاکستان فٹ بال فیڈریشن ان کے خلاف قانونی کارروائی کرے گی۔